السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، مختارات محاضرہ نمبر 11 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم اور آپ اعلی وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درس کو پڑھ رہے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب عوالی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پا کر کے واپس ہوئے تو آ کر کے آپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور آپ کی تعریف میں چند جملے کہے، اور اس کے بعد لوگوں کی طرف نکلے، اس حال میں کہ لوگ انتہائی پریشانی اور مدہوشی کے عالم میں تھے۔ تو آپ نے ایک خطبہ دیا، جس خطبے کے اندر آپ نے کچھ باتیں بیان فرمائیں۔ تو آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطبے میں کیا فرمایا تھا۔ تو آپ نے اس خطبے میں فرمایا: اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے مزید گواہی دیتے ہوئے کہا: وَأَشْهَدُ أَنَّ الْكِتَابَ كَمَا نَزَلَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کتاب ویسے ہی ہے جیسے نازل ہوئی، وَأَنَّ الدِّينَ كَمَا شُرِعَ یا کما شرع، اور دین ویسے کا ویسا ہے جیسے نافذ کیا گیا یا جیسے نافذ ہوا، وَأَنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثَ، اور حدیث ویسی ہی ہے جیسے آپ نے بیان کی تھی، وَأَنَّ الْقَوْلَ كَمَا قَالَ، اور بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی تھی، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اللہ تعالی ہی واضح برحق ہے، فی کلام طویل، یعنی آپ نے ایک لمبی چوڑی گفتگو کی، لمبا چوڑا خطبہ دیا، ثم قال، جس میں آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فرمایا کہ اے لوگو، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے، محمد انتقال فرما چکے ہیں، فإن محمدا قد مات، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ تعالی باحیات ہے اور وہ کبھی نہیں مرنے والا۔ اس کے بعد مزید فرمایا: وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ فِي أَمْرِهِ فَلَا تَدَعُوهُ جَزَعًا،
کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، تمہیں پہلے ہی بتلا دیا تھا، لہذا تم اس بات کو گھبراہٹ کی وجہ سے گھبرا کر کے مت چھوڑو، اسے یاد رکھو۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ مَا عِنْدَهُ عَلَى مَا عِنْدَكُمْ وَقَبَضَهُ إِلَى ثَوَابِهِ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ چیز چن لی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اس چیز کو پسند فرمایا۔ اختارا یختار، اختیار باب افتعال سے، جس کے معنی چننا، اختیار کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اس چیز کو اختیار کیا جو اس کے پاس ہے، اس چیز کے بالمقابل جو تمہارے پاس ہے۔ وَقَبَضَهُ إِلَى ثَوَابِهِ، اور اپنے ثواب کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا، سمیٹ لیا۔ وَخَلَّفَ فِيكُمْ كِتَابَهُ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، اور تم میں اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، باقی رکھا۔ فَمَنْ أَخَذَ بِهِمَا عَرَفَ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَنْكَرَ، پس جس شخص نے ان دونوں کو پکڑ لیا، اختیار کر لیا، کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، تو اس نے سمجھ لیا، دین کو جان لیا۔ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، اور جس شخص نے کتاب و سنت کے درمیان تفریق کی، فرق کیا، تو اس نے دین کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر ثابت رہنے والے بن جاؤ۔ ولا یشغلکم الشیطان بموت نبیکم ولا یفتننکم عن دینکم، اور کہا کہ شیطان تمہیں تمہارے نبی کی موت کے ذریعے مشغول مت کر دے، شیطان تمہیں تمہارے نبی کی وفات کی وجہ سے مشغول مت کر دے۔ ولا یفتننکم عن دینکم، اور تمہیں تمہارے دین کے تعلق سے فتنے میں نہ ڈال دے۔ لا یفتننکم ای لا یوقعکم فی الفتنہ، تمہیں فتنے کے اندر نہ ڈال دے۔ فعالجوہ بالذی تعجزونہ ولا تستنظروہ فیلحق بکم، لہذا تم لوگ اس کے لیے کوشش کرو، اس چیز کے ذریعے جس کے ذریعے تم اسے عاجز کر سکو۔ ولا تستنظروہ، اور شیطان کو مہلت اور ڈھیل مت دو، فیلحق بکم، کہ وہ تم سے گھل مل جائے، تمہارے ساتھ مل جائے۔ تو لا تستنظروہ ای لا تستمہلوہ، تم اسے مہلت مت دو، تم اسے موقع مت دو کہ وہ تم سے گھل مل جائے، تمہارے ساتھ مل جائے۔ یہ باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر لوگوں کے سامنے کہیں، اور بھی روایات ہیں جن میں مختلف قسم کے الفاظ ملتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت بھی کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر نبی مر جائیں، انتقال کر جائیں، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم،
تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ جو شخص ایسا کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ تو مختلف قسم کے الفاظ آپ کے خطبے کے تعلق سے ملتے ہیں۔ تو بہرحال اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر اور لوگوں کو صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی خاطر اور لوگوں کو تسلی دینے کی خاطر یہ خطبہ دیا، اور بہت ہی جامع خطبہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔